السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کا آج دوسرا روز ہے احتجاج کا. گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے جو احتجاجی مظاہرین کا نکلنے والا قافلہ ہے اس نے گزشتہ رات برہان انٹرچینج کے قریب پڑاؤ کیا اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے سفر شروع کیا گیا، لیکن کافی مشکلات کا سامنا اس سینس میں کیا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے. کچھ واقعات گزشتہ روز یہ بھی رپورٹ ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے کارکنوں کی جانب سے نہ صرف درختوں کو آگ لگائی گئی بلکہ کچھ افسوسناک واقعات جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے گزشتہ رات ایک خبر یہ آئی کہ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، کنٹینر کے اوپر چڑھیں اور انہوں نے نظارہ کیا، دیکھا کہ اس وقت لوگ کتنے ہیں. آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی صاحبہ نے کارکنوں سے خطاب کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اختلافات کا شکار ہے. پنجاب میں اگر ہم بات کریں، گزشتہ روز بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے، برے طریقے سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے یہ ناکام ہوا ہے. پنجاب سے لوگ نہیں نکلے. دوسرا خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا سے بھی جو لوگ اس اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے جو آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی تھی. اور بالخصوص جو بشرا بی بی صاحبہ نے جو ڈائریکشنز ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دی تھیں کہ ایم این اے 10,000 لوگ اور ایم پی ایز 5,000 لوگ اپنے ساتھ لے کے آئے گا، اس معاملے کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر کافی اختلافات سامنے آئے اور اس بات کو برا منایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان خود یہ واضح کر چکے ہیں کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کی جانب سے یہ ہدایات ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن اب یہ آرگیومنٹ ہمیں کافی کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک موب کو، ایک احتجاج کو، ایک ہجوم کو یا ایک کارکنوں کے احتجاج کو لے کر وہ اس وقت اسلام آباد کی جانب آ رہی ہیں، اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. تو وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوری صورتحال میں علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ بالکل منظر عام سے غائب ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پنجاب سے علیمہ صاحبہ نے اس پروٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، وہ کیوں شریک نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ود ان دی پارٹی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو کہ آلریڈی اس حوالے سے تاثر تھا؟ یہ معاملہ خاصا اہمیت کا حامل ہے. دوسری طرف ایک وفد آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بھی گیا. تقریباً 1 گھنٹے سے زائد وقت تک یہ ملاقات جاری رہی. بیرسٹر گوہر کا میڈیا سے مکمل تفصیلات شیئر کیے بغیر روانہ ہو گئے. کچھ مخصوص 2-3 جملے رپورٹ ضرور ہوئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی فائنل کال جو ہے وہ کال آف ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی. مذاکرات کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا جی کہ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں جب یہ ایک پہلی مرتبہ ایک اپیرنس ہے بشرا بی بی کی، ایک پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کے حوالے سے ایک ان کا پہلا ایونٹ ہے، تو ایسی صورتحال میں سوال یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ، کیونکہ جو جس طرح کے مناظر اور جس طرح کی اب تک کی خبریں ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کارآمد یہ احتجاج ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو ایسی صورتحال میں پھر ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف فیس سیونگ کیسے کرے گی؟ تو اس کا فیس سیونگ کا ایک جو ممکنہ طور کے اوپر جو طریقہ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتظامیہ کو ایک درخواست دے دی جائے اور کہا جائے جی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، آپ اس کی پرمیشن دیں. انتظامیہ ایک مخصوص جگہ کا تعین کر دے اور پھر ساتھ ہی یہ کہے کہ یہ فلاں وقت تک آپ نے ختم کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ احتجاج جو ہے یا یہ جو جلسہ ہے وہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ دوبارہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں. پروٹیسٹ
یا دھرنے دینے کے حوالے سے مشکل یہ معاملہ اس لیے ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اسلام آباد کے یا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تاجروں کی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ بغیر اجازت کے اس طرح کے دھرنے مظاہروں کے خلاف یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ امن و امان کو برقرار رکھے۔ تو ایسی صورتحال میں ایکشن لینے کا قانونی جواز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدالتی فیصلہ بھی اسلام آباد انتظامیہ کے پاس موجود ہے، جس کی روشنی میں اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر سخت ایکشن لے سکتی ہے۔ دوسرا، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا صاحبہ کے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیل کا مس یوز کیا گیا ہے۔ ایک کورٹ کی جانب سے بشرا صاحبہ کو ضمانت بھی دی گئی تھی۔ میڈیکل کے حوالے سے خبریں کچھ آ رہی تھی کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بشرا صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ کورٹس میں جو ہے وہ پیش نہ ہونے کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک احتجاج کو لیڈ کرنا، اس کے اوپر بہرحال سوالات ہیں کہ اب عدالت جو ہے وہ کیا کرے گی۔ دوسرا، اگر بشرا صاحبہ کے جس طرح سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، تو اگر وہ یہاں سے اریسٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے نئی پبلسٹی سٹنٹ کا جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو موقع مل سکتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک چیز تو بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی جو بھی ہو، لیکن کم از کم وہ توقعات جو عمران خان کو فائنل کال کے معاملے کے اوپر تھیں کہ بہت زیادہ لوگ نکلیں گے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک پورے ملک کی جماعت ہے، یہ تاثر ہمیں اب وہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک محدود جماعت کے طور کے اوپر رہ چکی ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں خیبر پختونخوا سے بھی کتنے لوگ اسلام آباد تک آتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو اس معاملے کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے ملی ہے، اور پھر اس کے بعد جب باہر آئے تو انہوں نے کچھ سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ جی ہم جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے کہ ممکنہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو فیل یہی ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے وہ فیس سیونگ کی کوشش کر رہی ہے۔ بشرا صاحبہ کے حوالے سے عمران خان متواتر یہ کہتے رہے کہ ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب اس ایونٹ کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بشرا صاحبہ کا واقعتاً پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈس ایسوسیٹ کرنا ان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کے اوپر کوئی وضاحت اب اگر دی گئی تو وہ کوئی بہت زیادہ میچیور نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کئی مواقعوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ پولیٹکس میں بڑا ان کا کردار رہا ہے، لیکن بشرا صاحبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے تو اس وقت بھی یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ بشرا صاحبہ کا خاصا اثر و رسوخ رہا تھا پنجاب کے اندر، بالخصوص ایک واقعہ جو ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کا ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا، ثاقب نثار نے اس کے اوپر سو موٹو جو لیا تھا، اس کیس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ احسن جمیل گجر اور فرا گوگی کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب کے امور میں مداخلت کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ایک چیز تو کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہنا کہ بشرا صاحبہ کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بہت زیادہ دلیل اس بات کو کہنے میں نہیں معلوم ہو رہی، بلکہ اب باضابطہ طور کے اوپر ایک پولیٹیشین کے طور کے اوپر ہمیں بشرا صاحبہ کی انٹری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور جس طرح کے حالات اس وقت کے سامنے ہیں، پنجاب سے کارکن نہیں نکلے، تو اس صورتحال میں بشرا صاحبہ کی پہلی ہی انٹری میں اگر ان کی ناکامی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، اس حوالے سے احتجاج کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔